رب العالمین وبارئ الخلائق اجمعین العاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ثم الصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد۔ حاضرین محفل السلام علیکم۔ سب سے پہلے آپ تمام حضرات کی خدمت میں امام حسن علیہ السلام کی ولادت بسعادت کے موقع پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد محمد۔ اور آپ سب کی جانب سے اور اپنی جانب سے امام زمانہ کی خدمت میں اللہم صلی علی محمد محمد۔ یہ تو بزرگان اسٹیج پر موجود ہیں، نوشہ بھائی ہمارے حضور کے سرپرستوں میں سے ہیں۔ نوشی بھائی نے مجھے صدارت کے لیے کہا تھا تو میری طرف سے انکار رہا، مگر ان کی طرف سے جو ہے بڑا اصرار رہا۔ آخر یہ کہ میں ان کی محبتوں کے آگے ہار گیا اور میرے انکار نے شکست تسلیم کر دی۔ میں آ گیا مطلب بزرگان سے ہمیں بچے تو کچھ قائم رکھے اس محبتوں کو۔ آمین آمین۔ کیا حسن کی شان ہے، میں کیا میری زبان کیا، میں کیا میرا بیان کیا، میں کیا میرا خطاب کیا، بس اتنا سمجھ لیں کہ حسن اس ذات کو کہتے ہیں جس کے دادا کا نام ابو طالب ہے۔ حسن اس ذات کو کہتے ہیں جس کے نانا کا نام محمد مصطفیٰ ہے۔ نانا نوازی کی بات ہے تو بابا تو بلند صلوات پڑھتی ہے۔ نانا کا نام محمد مصطفیٰ ہے، کیا کہنے حسن مشتبہ کے کہ حسن اس ذات کو کہتے ہیں جس کے پاپا کا نام علی مرتضیٰ ہے۔ آپ کی والدہ کا نام فاطمہ الزہرا سیدۃ نساء العالمین ہے اور آپ کے بھائی کا نام حسین سید الشہداء ہے۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ آپ کے بھائی حسین آپ کے بھائی بھی ہیں، آپ کے وزیر بھی ہیں اور آپ کے گھر کا غلام جبرائیل جیسا فرشتہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ کے وزیر کو حسین کہتے ہیں اور آپ کے گھر کے فقیر کو جبرائیل کہتے ہیں۔ یہ ہے امام حسن مشتبہ۔ گرامی بس دو جملے اور دو تین جملے تبرک کر انسان کے اندر جتنے صفات، کمالات، خصوصیات پائے جاتے ہیں وہ اوپر سے آتے ہیں، یا باپ کی طرف سے یا ماں کی طرف سے۔ باپ کی طرف سے آنے والے صفات اور ہوتے ہیں، ماں کی طرف سے آنے والی خصوصیات کچھ اور ہوتی ہیں۔ اور اہل علم تشریف فرما بہتر جانتے ہیں جس طرح باپ کا لہو فرقان ہے، جس طرح باپ کا لہو وصف کو منتقل کرتا ہے اسی طرح ماں کا شیر بھی وصف کو منتقل کرتا ہے۔ جس طرح باپ کا لہو وصف کو منتقل کرتا ہے اسی طرح ماں کا شیر بھی وصف کو منتقل کرتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ شجاعت باپ کی طرف سے آتی ہے، اگر تاریخ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا شجاعت باپ کی طرف سے بھی آتی ہے، ماں کی طرف سے بھی آتی ہے۔ شجاعت باپ کی طرف سے بھی آتی ہے، ماں کی طرف سے بھی آتی ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ دیکھیں تاریخ اللہ تشریف فرما ہے، اہل علم تشریف فرما ہے، تاریخ کا جواب ہے۔ ایک جنگ ہے، جنگ کا نام ہے جنگ جمل۔ کیا کہنے کوئی اونٹنی پر بیٹھ کر آیا اور علی جیسے بہادر باپ کا بہادر بیٹا محمد حنفیہ تلوار نکال کر آگے بڑھے۔ علی نے کہا کون ہے جس اونٹنی کو پے کرے اس کی پوچھے کاٹے؟ محمد حنفیہ نے بڑھ کر حملہ کیا۔ ایک تعلق جناب محمد حنفیہ کرواتے ہوئے کم ہوگا۔ محمد حنفیہ بڑے بہادر ہیں، شجاع ہیں، سورما ہیں۔ آپ کی ماں کا نام تاریخ میں ملتا ہے حولہ،
لیکن اتنے بہادر تھے کہ بہادری کا استعارہ یہ بن گیا کہ ماں کا نام ہے حولا مگر لوگ کہتے تھے جنگی کا بیٹا ہے. اتنے بہادر تھے محمد حنفیہ. تاریخ کہتی ہے جنگ جمل میں محمد حنفیہ نے 16 حملے کیے اور قیامت خیز حملے کیے, بڑھ بڑھ کر حملے کیے, اور ہر حملے کے بعد علی کہتے تھے کون ہے جو اس کامے کو طے کرے, کون ہے جو اس کامے کو طے کرے, کون ہے جو اس کامے کو طے کرے. محمد حملے سے پلٹتے تھے. عالم یہ تھا گرمی کا کہ زرہ جو تھی وہ تپ رہی تھی, بالٹیوں میں بھر بھر کر پانی سینے پہ مارا جا رہا تھا. محمد کے علی کا وہی جملہ تھا کون ہے جو اس کامے کو طے کرے, کون ہے جو سوچنی کو گرائے. علی نے کہا کون ہے جو سوچنی کو گرائے. محمد حنفیہ بڑھ بڑھ کے حملہ کر رہے تھے. تاریخ نے کہا کہ صدر ہوئے حملے کی تیاری محمد نے کی. سماج فرمائیے گا کہ صدر ہوئے حملے کی تیاری محمد نے کی. تلوار کو لے کر آگے بڑھے, چاہتے تھے کہ اونٹنی کے قریب پہنچے. ایک بار علی نے آواز دی کون ہے اس ناکے کو طے کرے, کون ہے اس اونٹنی کو گرائے. کہنا تھا کہ علی کے پہلو سے ایک بجلی کی چمکی تیزی سے گئی, فوراً پلٹ آئی. اصحاب نے کہنا شروع کیا مولا مبارک ہو, ناکا پہ ہو گیا, ناکا پہ ہو گیا, اونٹنی کو گرا دیا گیا, اونٹنی کو گرا دیا گیا, مولا مبارک ہو. علی نے کہا وہ تو ٹھیک ہے, یہ بتاؤ حملہ کس نے کیا, یہ بتاؤ حملہ کس نے کیا. آواز آئی آپ کے بیٹے حسن نے. محمد حنفیہ نے 16 حملے کیے تھے, صدرے کے لیے پڑھ رہے تھے, کہ حملہ کس نے کیا. آواز آئی آپ کے بیٹے حسن نے. ایک بار علی حسن کے قریب گئے, شاباشی دی, پیٹ تھپتھپائی, بیٹا حسن تم نے جنگ کے جوہر دکھا دیے, شجاعت کے جوہر دکھا دیے, سلامت رہو, شاد رہو, آباد رہو. یہ کہہ کر علی پڑھ محمد کے چہرے پہ نظر پڑی. کیا دیکھا؟ محمد حنفیہ کی آنکھوں میں آنسو تھے, زارو قطار رو رہے تھے. علی نے محمد کی کیفیت کو سمجھا. آخری جملہ ہے, علی نے محمد کی کیفیت کو سمجھا, قریب گئے, سینے پہ ہاتھ رکھا, ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں دیکھیں جملہ آپ تک پہنچ گیا تو مجھے دعاؤں سے نواز دیجیے گا. سینے پہ ہاتھ رکھ کر کہا بیٹا محمد غم نہیں کرتے ہیں, تو بھی میرا بیٹا ہے, حسن بھی میرا بیٹا ہے, تو بھی بہادر ہے, حسن بھی بہادر ہے, تو بھی شجاع ہے, حسن بھی شجاع ہے, مگر بیٹا محمد غم نہیں کرتے ہیں. تو نے اپنی ماں کے دودھ کا اثر دکھایا ہے, حسن نے زہرا کے شیر کا اپنی ماں کے دودھ کا اثر دکھایا, حسن نے زہرا کے شیر کا اثر دکھایا. بس پروردگار ہماری اس عبادت کو قبول فرمائے. میرے پروردگار ہے, میرے مالک و مختار, دنیا میں جہاں جہاں بھی شان حیدر کرار بے روزگار کو روزی عطا فرما. جتنے مقروض ہم نے قرض کی ادائیگی, جتنے بے گھر ہیں ان کو گھر عطا فرما, جتنے بے اولاد ان کو اولاد عطا فرما, جتنے صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد ایک صالح ہو. میرے پروردگار دنیا میں جہاں جہاں بھی شان حیدر کرار نے ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. میرے اللہ یہاں پر بیٹھے بھی جتنے مومنین ہیں, جتنوں کے بھی دست دعا بلند ہے, ان سب پر اپنی رحمتیں نازل فرما, نعمتیں نازل فرما, مغفرتیں نازل فرما, برکتیں نازل فرما. میرے اللہ شاید اس فرش محفل پہ کوئی ایسا شخص بیٹھا ہو جو اپنی حاجت تیرے علاوہ کسی سے نہیں کہہ سکتا. اے دلوں کے حال جاننے والے, تجھے علوم آل محمد کا واسطہ اس کی اس مراد کو پورا فرما. اے میرے اللہ ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما, ہمارے والدین کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما. اے میرے اللہ ماہ مبارک رمضان چل رہا ہے, جس کو تو نے اپنا نام دیا ہے, جس کے معنی ہے رمضان کے گناہوں کو جلا دینا. پروردگار ہم تمام مومنین کے گناہوں کو اس مدینے میں جلا دے. ہماری پہلی اور آخری دعا متقی میں خون حسین کو بھیج دے اور ہم کو ان کے اوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا.